रहीम मेरे नबी जया है ही कोई नहीं और बाबे शह ही कोई नहीं। ये एक हमारे दोस्त हैं जेलम के अंदर, ये उनका ये जुमला टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो इरशाद फरमा रहे थे कि कुरान पाक के अंदर से 3 नमाज़ों का ज़िक्र है, 5 का ज़िक्र नहीं है। इस जुमले से पता नहीं वो हमारी कौम को क्या पैगाम देना चाहते थे। मैं उनके दिल की बात को नहीं समझ सकता। अलबत्ता मैं उनका एहतराम करता हूँ, चूँकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे यही सिखाया गया है कि बड़ों का एहतराम किया जाए, अहले इल्म का एहतराम किया जाए। वो हूँ तैल कादरी हूँ, लियास कादरी हूँ, तारक जमील साहब हूँ, या हमारा कोई भी आलिम हो, हाफिज़ हो, कारी हो, मैं उसका एहतराम करता हूँ और दिल से एहतराम करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है। तो अलबत्ता इन हज़रत से, इन साहब से, इन मेरे दोस्त से ये जो इन्होंने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में से 3 नमाज़ों का ज़िक्र है, ये जो आपका पैगाम है, मैसेज है, ये बड़ा ख़तरनाक है। इससे क्या होगा कि आम जो हमारा तबका जो है वो 3 नमाज़ों पे आ जाएगा। वो कहेगा 5 है ही नहीं है कुरान पाक के अंदर, हम 5 क्यों पढ़ें? तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातें करने का अवाम में फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, हमारी हर चीज़, हमारा पूरा दीन हदीसों के अंदर है, कुरान पाक में हमारा पूरा दीन नहीं है। सारे हमारे जो अहकामात हैं, मसाइल हैं, उनकी तफसील कुरान पाक के अंदर नहीं है, बल्कि अहादीस मुबारका से मिलती है। ये भी अगर 7 लोगों को बता दिया जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होती। ये तो बता दिया गया कि 3 नमाज़ें कुरान पाक के अंदर हैं, तो अगर ये भी बता देते कि बाकी 2 नमाज़ें हदीस मुबारका के अंदर हैं, तो मेरा ख़्याल है इससे काफ़ी जो खलजान था, जो गलतफ़हमी थी नौजवानों के अंदर जो पैदा होने जा रही थी, वो सारी ख़त्म हो जाती। तो पहली बात तो ये है, अज़ान जो हम देते हैं इसका कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है, ये हदीसों से हमें मिलती है। हम जो वज़ू करते हैं, हम जो इस्तिंजा करते हैं, हम जो वज़ू पूरा करते हैं, ये कुरान पाक में नहीं है। ये भी काश लोगों को बता दिया जाता, ये भी हदीस मुबारका से मिलता है। कुरान पाक में से 4 चीज़ों का ज़िक्र है, चेहरा धोना, सर का मसा करना, पाँव धोना, दोनों हाथ जो है यहाँ तक धोने, बाजू धोने, ये ज़िक्र 4 का है, बाकी कोई ज़िक्र नहीं है। हम जो कुली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, तो 3-3 दफ़ा हम जो आज़ाद धोते हैं, इस सब का ताल्लुक़ हदीस मुबारका से है। काश ये भी बता देते तो बहुत अच्छी बात हो जाती। फिर लोगों को ये भी बता देते, हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, रफ़ा यदैन करते हैं, हाथ यहाँ बाँधते हैं, फिर हम क़याम की सूरत हाल, फिर रुकू की सूरत हाल, सजदे में हम क्या पढ़ते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं, सजदे में, तहियात में, जो आगे दुरूद शरीफ हमारा, आगे जो हम रब्बी जल्दी पढ़ते हैं, हम जो सलाम फेरते हैं, ये कुरान पाक में नहीं है। जहाँ आपने ये इरशाद फरमाया कि 3 नमाज़ें कुरान पाक के अंदर हैं, तो बाकी ये भी बता देते, ताकि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, हमारे कॉलेजेस के तलबा जो हैं, जो नया ज़हन है, कच्चा ज़हन है, उनको ये समझ आती कि पूरा दिन कुरान पाक में नहीं है, बल्कि हदीस मुबारका के अंदर है। तो ये बहुत अच्छी बात होती। देखें, हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसकी कितनी फजीलत है जी, लेकिन कुरान पाक में ये नहीं है। इतना है, इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो दुरूद शरीफ किधर आ गया? है ही नहीं है। वो तो हदीस मुबारका से मिलेगा, हमने किस तरह पढ़ना है। ऐसे ही दीन के सारे अहकामात, जनाजा जो हम पढ़ते हैं, ये दुआ कुरान पाक में है नहीं है। तो ये भी साथ अगर बता देते कि देखें, हम जो जनाजा पढ़ते हैं ये कुरान पाक में नहीं है, ये भी हदीस मुबारका से हमें मिलता है। तो उनका जो सवाल था, तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मेरी आदत है मैं दलील से जवाब देता हूँ, फिर ऐसे अंदाज से कि मेरा ख्याल है इससे इनकार करना मुश्किल होगा। ये देखें, ये मेरे पास है फ़हमुल कुरान, ये हम 8वीं जमात को पढ़ाते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं, और आपकी जो गुफ्तगू है ये कुछ और है। ये इंतहाई ख़तरनाक है। देखें, इसमें जो आयत नाज़िल हुई थी किबला तब्दील होने की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ये तहवील किबले की आयत है। इसके तनाज़ुर में यहाँ पे लिखा हुआ है मफ़हूम के अंदर, ये है वो असल हुक्म जो तहवील किबला के बारे में दिया गया था। ये हुक्म रजब या शाबान 2 हिजरी में नाज़िल हुआ। इब्न साद की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ दावत पर गए हुए थे। वहाँ ज़ोर का वक़्त आ गया और आप लोगों को नमाज़ पढ़ाने खड़े हुए और 2 रकतें पढ़ा चुके। कौन सी नमाज़ थी? ज़ोर की नमाज़। 2 रकतें पढ़ा चुके। पता चला जमात से आपने नमाज़ पढ़ाई है कि तीसरी रकत में यक वही के ज़रिए से ये आयत नाज़िल हुई, और इसी वक्त आप और आपकी इक़्तिदा में जमात के तमाम लोग बैतुल मक़दस से काबे की रुख फिर गए।
اب یہ آگے لمبی بات ہے، یہ فہم القرآن ہے، صفحہ 8 ہے، یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، لاکھوں ہمارے اسکول ہیں، کیا ہم بچوں کو گمراہی پہ لا رہے ہیں؟ وہاں ہم کچھ اور درس دے رہے ہیں اور آپ کچھ اور درس دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ زور کی نماز جماعت کا ذکر آ گیا۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے زور کی نماز جماعت سے ثابت ہو گئی، یہی پیغام میرے نوجوانوں کو بھی، کالجز کے بچے، یونیورسٹیوں کے بچے، اور یہ جو روایت لی گئی ہے یہ احادیث مبارکہ سے لی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیں، عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ یہ اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، جماعت کے ساتھ۔ اب یہ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ یہ مشکات شریف کے اندر صفحہ 62 پہ دیکھیں، اس کے راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسری جگہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب روایت سنیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مسلم شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر۔ دیکھیں ترجمہ کیا ہوا، جس نے نماز پڑھی عشاء کی جماعت میں، جماعت کا ذکر آ رہا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے ثابت ہوگی، گویا کہ وہ کھڑا ہوا آدھی رات، اور جس نے نماز پڑھی صبح کی جماعت میں تو گویا اس نے نماز پڑھی پوری رات۔ پھر حدیث مبارکہ سنیں، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کسی امام کی بات نہیں ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو پھر ہمیں بس سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو آپ نے پیغام دیا کہ 3 نمازیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب اس کا ہوا؟ کہ نمازیں ہیں یہ 3، 5 نہیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ 2 نمازیں باقی جو ہیں یہ اللہ کے نبی نے جماعت سے پڑھائی ہیں۔ پھر پوری دنیا کے اندر کوئی ایک مسجد ایسی بتاؤ جہاں پہ 3 اذانیں ہوتی ہوں اور جہاں پہ 3 نمازیں جماعت سے ہوتی ہوں۔ دیکھیں مکہ شریف کے اندر بھی 5 اذانیں اور 5 وقت جماعت ہوتی ہے، مدینہ شریف کے اندر بھی 5 اذانیں اور 5 وقت جماعت ہوتی ہے۔ میں خود وہاں پہ ہو کے آیا ہوں اور بے شمار لوگ وہاں پہ ہو کے آئے ہیں۔ اب جو ہمارے یہ دوست ہیں جیلم والے، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ ان سے سوال کریں نا، آپ نے تو 3 کا ذکر کیا ہے لیکن مکہ میں 2 پڑھی جا رہی ہیں، مدینہ میں 2 پڑھی جا رہی ہیں، اس کو بھی چھوڑو۔ کوئی پاکستان میں ایک، یہ جو ہمارے دوست ہیں جیلم والے، جو ان کو ماننے والے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ دنیا میں ایک مسجد ایسی بتاؤ جہاں پہ 3 اذانیں ہوتی ہوں اور 3 جماعتیں ہوتی ہیں، وہ اس کا آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ ایک مسجد دنیا میں ایسی نہیں ہے جہاں 3 اذانیں ہوتی ہیں اور 3 جماعتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کسی کونے میں چلے جاؤ، الحمدللہ 5 اذانیں ہوتی ہیں اور 5 جماعتیں ہوتی ہیں۔ مکہ شریف چلے جائیں، 5 اذانیں، 5 جماعتیں۔ مدینہ چلے جائیں، حضور کے روزے پہ چلے جائیں، حضور کی جو حضور نے مسجد بنائی ہے مسجد نبوی، وہاں پہ 5 اذانیں ہیں اور 5 دفعہ وہاں پہ جماعت ہوتی ہے۔ تو پھر اس سوال کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ نمازیں قرآن پاک میں 3 ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ لوگ کیا سوچیں گے کہ واقعی مولوی نے گڑھ کے 5 بنائی ہیں۔ پھر جو معراج کی رات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، وہ روایت بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے، کرتے کرتے آپ کو پھر 5 ملی کہ جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ تو وہاں بھی 5 کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اس کو بھی چھوڑیں، یہ میں نے مشکات شریف کے اندر سے بھی، مسلم شریف کے اندر سے بھی آپ کو بتا دیا، اور جو ہم بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہ روایت کی جو کہ آپ زور کی نماز پڑھا رہے تھے، قبلہ بدلنے کا حکم آیا، وہ بھی جماعت وہاں سے ثابت ہو گئی۔ اور یہ بخاری شریف میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے بخاری شریف۔ اب اس کے اندر بھی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ کون کون سی میں روایت آپ کے سامنے بیان کروں، ہماری یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ باب نمبر 487 ہے، القراءۃ فی الظہر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو دن کی دونوں نمازیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق پڑھاتا، یعنی جیسے حضور پڑھاتے میں بھی ایسے پڑھاتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا حضور ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھاتے تھے اور عصر کی نماز بھی جماعت سے پڑھاتے تھے۔ اور یہ بخاری شریف ہے، یہ حدیث نمبر 719 ہے، ذرا کبھی ٹائم ملا تو اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہو گیا۔ سعد بن وقاص کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون ہے سعد بن وقاص؟ جو اشرف مبشرہ کے صحابی ہیں، جن 10 صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں اس طرح پڑھاتا ہوں جس طرح اللہ کے نبی ظہر عصر کی نماز پڑھاتے تھے۔
اور اس میں کوتاہی نہ کرتا، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں دیر لگاتا اور پچھلی دونوں رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اندر زور اثر کی نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازیں زور اثر کی جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں۔ اب ایک اور حدیث ہے 721، اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ عمر بن حفص ابن ان کے والد ماجد احمش ہمارا ابو محمد سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور و اثر میں قرات پڑھتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ ہم عرض گزار ہوئے کہ آپ کو کس چیز سے پتہ چلتا؟ فرمایا کہ ریش مبارک کے ہلنے سے۔ حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرات کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث نمبر 721 ہے اور بخاری شریف ہے اور باب نمبر 487 ہے۔ تو یہ 2 روایتیں، اگر ایک ہی کافی تھی لیکن 2 میں نے آپ کے سامنے یہ بخاری شریف سے بیان کر دی۔ اب آگے ایک اور باب ہے، باب نمبر 488 حدیث نمبر 722 دیکھیں، یہاں پہ عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ پھر آگے چلیں، حدیث نمبر 733 ہے بخاری شریف کی، یہ باب یہی ہے القراءۃ فی العصر۔ یہاں پہ زور اثر کی دونوں جماعتیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے زور اثر کی جماعت کے ساتھ یہ ثابت کی گئی ہیں۔ پھر آگے ہے 499، اس کے اندر نماز مغرب میں قرات کا ذکر آ رہا ہے، گویا کہ مغرب کی نماز بھی قرات کے ساتھ آ رہی ہے۔ پھر ایک آگے حدیث مبارکہ ہے 725، اس کے اندر مغرب کی نماز جماعت سے ثابت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور 524 کو دیکھو، یہاں نماز مغرب جماعت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ پھر آگے باب نمبر 49 دیکھو، الجہر فی المغرب، اس میں مغرب کی نماز جماعت سے ثابت ہو رہی ہے۔ پھر آگے چلو، یہ 491 ہے، اس میں عشاء کی نماز جماعت سے ثابت ہو رہی ہے۔ آگے باب نمبر 492 ہے، حدیث نمبر 729 ہے، یہاں بھی عشاء کی نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے یہ باب نمبر 493 ہے، حدیث نمبر 730 ہے، یہاں بھی نماز عشاء میں قرات کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں کس طرح قرات کیا کرتے تھے۔ اب ایک حدیث میں آخری لا رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، یہ 495 حدیث نمبر، یہ باب نمبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حدیث نمبر 732 ہے، اس کے اندر زور کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی، یہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھانے کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے یہ پڑھائی ہیں۔ روایت سنیں، یہ دیکھیں، نماز فجر کی قرات حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطور پڑھی۔ سیار بن سلامہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد ماجد حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ہم نے اوقات نماز کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھتے جب کہ سورج ڈھل جاتا اور عصر جب کہ ایک آدمی مدینہ منورہ کے آخری سرے تک جا کر لوٹ آتا اور سورج روشن ہوتا، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے متعلق کیا فرمایا، اور میں عشاء کی تہائی رات تک تاخیر کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں سمجھتا، لیکن اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آدمی اپنے ساتھی کو پہچان لیتا اور دونوں رکعتوں میں یا دونوں میں سے ایک کے اندر 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتا۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو بے شمار اس طرح کی روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں جو ہیں وہ جماعت سے پڑھائی ہیں۔ تو عصر کی نماز بھی آپ نے جماعت سے پڑھائی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ ہلتی تھی۔ تو 5 نمازیں جو ہیں جماعت سے ثابت ہیں اور پوری امت کا یہ فعل ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، امتی لا یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ساری امت 5 نمازیں پڑھ رہی ہے، 5 اذانیں دے رہی ہے، اور آپ ایک نئی بات لے کے آئے ہیں کہ 3 نمازیں قرآن پاک سے ہیں، تو باقی کہاں گئی ہیں؟ تو پورا دن قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ سارا دین، سارے کا سارے احکامات ہمیں حدیث مبارکہ سے ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا انداز، آپ کا اٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بیت الخلاء میں جانے کا انداز، باہر نکلنے کا انداز، سفر کا انداز، حضرت
मंजर का अंदाज़, पूरी ज़िंदगी हज़ूर की हमें कहाँ से मिलेगी? ये हदीस से मिलेगी। और अल्लाह ने यही फरमाया, मैं यूती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो हज़ूर की इताअत तो हमें कुरान पाक में बहुत कम मिलती है, सारी हदीस से मिलती हैं। तो इस बात पर लोगों को ना लाया जाए कि नमाज़ें कितनी हैं, इस तरह के मसाइल ना छेड़े जाएँ कि लोग गुमराही की तरफ आना शुरू हो जाएँ। अब क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 नमाज़ें पढ़ेंगे, 5 छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम मस्जिदें वीरान कर रहे हैं। और अल्लाह ने सख्त इताब नाज़िल फरमाया है उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के घरों को जो है ना गैर आबाद करने की कोशिश करते हैं। मैं इससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह के घरों को गैर आबाद करे और लोगों को रोके इसमें कि अल्लाह का नाम ले जाता है। ये कुरान पाक की वाज़ेह आज का मफ़हूम है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, लोगों को मस्जिदों से रोकना, लोगों को नमाज़ों से रोकना, इंतहाई ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप उम्मत का एक ऐसा फेल कि जमात से 5 नमाज़ें हो रही हैं, आप एक नई बात लेके आए हैं कि नमाज़ें 3 हैं, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैंने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने बयान कर दी हैं। अगर मैं ये रवायातें बयान करता रहूँ तो 100 से ऊपर हो जाएंगी। इसी को समझा जाए, ये काफ़ी है हमारे लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अदब से रिक्वेस्ट है, इस तरह की बातें जो हैं इनको छेड़ने से गुरेज़ किया जाए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।